اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 25ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور آج جو بیان ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اہل اللہ کی شناخت کا طریقہ۔ اہل اللہ کی شناخت کا طریقہ، اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت اور ایک مکالمے کے ذریعے، جو بالخصوص ایک خلیفہ وقت کا لیلا کے ساتھ ایک مکالمہ ہوتا ہے، اس مکالمے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو سبق دیتے ہیں وہ متلاشیان حق کے لیے ایک سبق ہے، اور اسی طرح متلاشیان شیخ کامل کے لیے اس میں ایک پوشیدہ سبق ہے۔ چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے پہلے شعر کی طرف۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس میں کیا سبق دیتے ہیں؟ تو آج کا پہلا شعر آپ مولانا بلال چشتی صاحب کی نہایت خوبصورت آواز میں سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اس کا ترجمہ اور وضاحت پیش کریں گے۔ گفت لیلا را خلیفہ کا توئی، گفت لیلا را خلیفہ کا توئی، کز تو مجنوں شد پریشان و غوی، کز تو مجنوں شد پریشان و غوی۔ جی، تو پہلا شعر آپ نے سماعت فرما لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ گفت لیلا را خلیفہ کا توئی، کز تو مجنو شد پریشان و غوی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقت نے لیلا سے کہا کہ کیا وہ مشہور معشوقہ تو ہی ہے، یعنی لیلا سے مخاطب ہو کے خلیفہ وقت کہتے ہیں کہ کیا وہ مشہور معشوقہ تو ہی ہے، کز تو مجنو شد پریشان و غوی، کہ جس کے عشق سے مجنو پریشان اور دیوانہ ہوا ہے، جس کے عشق سے مجنو پریشان اور دیوانہ بنا ہے۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ کانک یہ اصل میں ہے کہ اور اس کا معنی ہے کہ وہ، تو ہی کا معنی تو ہی ہے، اور غوی کہتے ہیں گمراہ یا دیوانہ پن کو غوی کہا جاتا ہے۔ تو خلیفہ وقت کہتا ہے گفت لیلا را خلیفہ، گفت اس نے کہا لیلا را، لیلا کو کس نے کہا؟ خلیفہ نے کہا۔ گفت لیلا را خلیفہ، خلیفہ نے لیلا کو کہا کہاں توئی، کہ کیا تو وہی ہے، کیا تو وہی ہے۔ سیکنڈ مصرع دیکھیں، سیکنڈ مصرع میں فرمایا کز تو مجنو شد پریشان و غوی۔ کز تو یہ اصل میں کہ از تو، یعنی کہ تجھ سے یا تیری وجہ سے مجنو شد پریشان و غوی، کہ مجنو پریشان ہوا ہے اور دیوانہ ہوا ہے۔ یعنی خلیفہ وقت کو تعجب ہوتا ہے لیلا کو دیکھ کے کہ کیا تو وہی مشہور معشوقہ ہے، کیا تو ہی وہ لیلا ہے کہ جس کی وجہ سے مجنو پریشان اور دیوانہ بن گیا ہے۔ یعنی خلیفہ وقت کو حیرانگی ہوئی کہ کیا یہ وہی لیلا ہے، اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے مجنو اس کے اوپر مرتا ہے، اس کا دیوانہ بنا ہے، اس کا عاشق بنا ہے، اس کے اوپر فدا ہوا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو یہ خلیفہ وقت نے تعجب کے ساتھ یہ لیلا سے سوال کیا۔ تو چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر پہلے سماعت فرمائے، پھر اس کا ترجمہ وضاحت پیش کرتے ہیں۔ از دیگر خوبات افزوں
نیستی گفت خامش چون تو مجنون نیستی. جی تو آج کا دوسرا شعر آپ نے سماعت فرما لیا. اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از دیگر خوبات افزو نیستی، یعنی خلیفہ وقت کہتا ہے کہ تو دوسری حسینوں سے کچھ بڑھ کر تو نہیں، تو کچھ الگ حسین تو نہیں، یا ان سے بڑھ کر حسین تو نہیں، تو دوسری حسیناؤں سے بڑھ کر خوبصورت تو نہیں. گفت خامش چو نہ تو مجنو نیستی، پھر لیلا جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے خامش، خاموش ہو جا. خلیفہ وقت تو کہتی ہے خاموش ہو جا. گفت خامش، وہ کہتی ہے خاموش ہو جا. چو نہ تو مجنو نیستی، جب کہ تو مجنو نہیں، جب کہ تو مجنو نہیں، اس لیے تو خاموش رہ اور میرے متعلق رائے قائم نہ کر. یعنی میرے متعلق رائے قائم کرنا یہ تیرے لیے فضول ہے کیونکہ تو مجنو نہیں. مطلب یہ کہ لیلا نے جواب دیا کہ میرے جمال کا اگر مشاہدہ کرنا ہے تو پھر تجھے مجنو والی آنکھ چاہیے، جبکہ وہ جناب کے پاس آنکھ نہیں، اس لیے تو میرے جمال کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، اس لیے تو میرے متعلق رائے قائم نہ کر. اگر میرے متعلق رائے قائم کرنی ہو اور اگر میرے جمال کا مشاہدہ کرنا ہو تو پھر پہلے مجنو والی آنکھ لا، پھر تو میرے جمال کا مشاہدہ کر سکتا ہے، وگرنہ اپنی رائے قائم نہ کر میرے متعلق، وگرنہ اپنی رائے قائم کر کے اپنے الفاظ کو ضائع نہ کر، جبکہ جناب مجنو نہیں ہے، اس لیے تو میرے متعلق رائے قائم نہ کر. تو چلتے ہیں آج کے تیسرے شعر کی طرف. پہلے تیسرا شعر سماعت فرمائیں. دیدائی مجنو اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا. جی تو آپ نے تیسرا شعر سماعت فرما لیا. اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دیدائی مجنو اگر بودے تورا ہر دو عالم بے خطر بودے تورا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لیلا یہ کہتی ہے دیدائی مجنو اگر بودے تورا، وہ خلیفہ وقت کہتی ہے کہ اگر آپ کی آنکھ مجنو جیسی جمال شناس آنکھ ہوتی، اگر آپ کی آنکھ یعنی اگر تمہاری آنکھ مجنو جیسی جمال شناس آنکھ ہوتی، جمال اور حسن کا مشاہدہ کرنے کے لائق اور قابل ہوتی، تو پھر آگے فرماتی، آگے وہ لیلا کہتی ہے ہر دو عالم بے خطر بودے تورا، ہر دو عالم بے خطر بودے تورا. تو پھر آپ کے نزدیک میرے مقابلے میں یہ دونوں جہاں بے وقت ہوتے، میرے حسن و جمال کے سامنے یہ دونوں جہاں بے وقت ہوتے. بے خطر کا معنی بے وقت ہوتے. تو لفظی ترجمہ آپ پہلے سماعت کر لیں. دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، دیدہ کا معنی آنکھ، بے خطر کا معنی بے وقت. تو لیلا کہتی ہے دیدہ مجنو یعنی مجنو کی آنکھ اگر بودے تورا اگر تیرے پاس ہوتی، اگر آپ کے پاس مجنو کی آنکھ ہوتی ہر دو عالم تو دونوں جہاں بے خطر بودے تورا یہ بے وقت ہوتے تیرے سامنے، یہ دونوں جہاں پھر تیرے سامنے بے وقت ہوتے. تو یعنی میرے حسن کا مشاہدہ کرنا ہو اور میرے شباب کا مشاہدہ کرنا ہو اور میرا حسن دیکھنا ہو تو پھر پہلے تجھے مجنو والی آنکھ چاہیے، مجنو والی آنکھ چاہیے. اگر تیرے پاس مجنو والی آنکھ نہیں ہے تو پھر تو میرے جمال کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف. پہلے آپ شعر سماعت فرمائیں پھر اس کا ترجمہ اور وضاحت پیش کرتے ہیں. باخودی تو لیک مجنو بے خود باخودی تو لیک مجنو بے خود در طریقے عشق بیداری بدست
جی تو آج کا چوتھا شعر آپ نے سماعت فرما لیا. اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں باخودی تو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق بیداری بدست. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلا یہ جواب دیتی ہے خلیفہ وقت کو کہ آپ تو باخود ہیں، باخود، جبکہ مجنو بے خود ہے. آپ باخود ہیں اے خلیفہ، آپ باخود ہیں جبکہ مجنو بے خود ہے. اور باخود کا معنی ہے یعنی اپنی ہستی کا احساس رکھنے والے ہیں. آپ اپنی ہستی کا احساس رکھنے والے ہیں، جبکہ مجنو اپنی ہستی کا احساس فنا کر چکا ہے. جبکہ مجنو بے خود ہو چکا ہے، وہ اپنی ہستی کا، اپنی ذات کا احساس فنا کر چکا ہے. پھر آگے لیلا کہتی ہے در طریق عشق بیداری بدست، اور راہ عشق میں اس قسم کی بیداری معیوب ہے اور بری ہے، معیوب ہے اور بری ہے. تو پہلے آپ لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس شعر کو سمجھتے ہیں. باخود کا معنی اپنے آپ میں یا ہوش میں ہونا، اور بے خود کا معنی جو آپے میں نہ ہو، آپے سے باہر ہونا یا بے ہوش ہونا یا مد ہوش ہونا. تو یہ معنی ہے. تو اب توجہ سے اس شعر کو سمجھیں. باخودی تو لیک مجنو بے خودست، باخودی تو باخود ہے یعنی اپنا احساس رکھنے والا ہے، اپنی خودی میں رہنے والا ہے، اپنی ذات میں رہنے والا ہے، اور اپنی ذات کو پرموٹ کرنے والا ہے، اور اپنی شناخت پیدا کرنے والا ہے، اور تو اپنا سٹیٹس بنانے والا ہے، اور اپنے سٹیٹس کی طرف دھیان رکھتا ہے، اپنی خودی اور اپنی میں اور اپنے مرتبے کی طرف دھیان رکھتا ہے. تو باخود ہے، تو ہوش میں ہے. جبکہ مجنو بے خودست، جبکہ مجنو بے خود ہے، اسے اپنی ذات کی کچھ فکر نہیں، وہ مدہوش ہو چکا ہے، وہ بے خود ہو چکا ہے، وہ اپنی ذات کو اور اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہے، مٹا چکا ہے، اپنا سٹیٹس ختم کر چکا ہے. تو اس لیے لیلا کہتی ہے کہ باخودی تو باخود ہے، تو اپنا احساس رکھتا ہے، اپنی ہستی کا احساس رکھتا ہے. جبکہ مجنو بے خودست، جبکہ مجنو بے خود ہے، وہ مدہوش ہے، وہ بے ہوش ہے، وہ اپنی ہستی کا احساس فنا کر چکا ہے. در طریق عشق بیداری بدست، اور راہ عشق میں ایسی بیداری یعنی جو اپنا احساس قائم رکھے، اپنی ذات کو قائم رکھے، اپنی ذات کو فنا نہ کرے. تو راہ عشق میں ایسی بیداری یہ بری ہے، ایسی بیداری یہ معیوب ہے. جو ایسی بیداری راہ عشق میں رکھتے ہیں وہ پھر منزل تک نہیں پہنچ سکتے، انہیں وہ منزل کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. تو ایسی بیداری راہ عشق میں نہیں چاہیے. تو لیلا کا مقولہ ختم ہوا. خلیفہ اور لیلا کی اس تمثیل سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم جلوہ حق کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم شیخ کامل کے متلاشی ہو، تو پھر پہلے مجنو جیسی آنکھ پیدا کرو. یعنی مراد یہ کہ پہلے اپنی ہستی کو فنا کرو، اپنے سٹیٹس کو ختم کرو. اگر تمہارے اندر یہ میں ختم نہیں ہوتی پھر تم شیخ کامل کو کبھی تلاش نہیں کر سکتے، پھر تم اہل اللہ کی شناخت نہیں کر سکتے. اہل اللہ کی اگر شناخت چاہیے، اہل اللہ کا اگر قرب چاہیے، اہل اللہ کی اگر پہچان چاہیے، تو پہلے اپنی میں کو ختم کرنا ہوگا، اپنا سٹیٹس فنا کرنا ہوگا، اپنی ذات کو مٹانا ہوگا. پھر تمہیں اللہ کے ولیوں کی صحبت حاصل ہوگی، پھر تمہیں اللہ کے ولیوں کی معیت حاصل ہوگی، پھر تمہیں اللہ کے ولیوں کی قربت حاصل ہوگی، پھر تمہیں اللہ کے ولیوں کی سنگت حاصل ہوگی. اگر تم چاہو کہ میں رہوں اور میرا مقام ایسا ہی مقام رہے اور میرا سٹیٹس جو معاشرے میں ہے وہ برقرار رہے اور میں اللہ والوں کی شناخت بھی کر لوں، تو پھر ایسا ممکن نہیں. پہلے اپنی ذات کی نفی کرنی ہوگی، پہلے اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا، اپنا وجود پہلے ختم کرنا ہوگا، پھر تمہیں اہل اللہ کی شناخت حاصل ہوگی، پھر ہی تمہیں ان کی معیت حاصل ہوگی، پھر ہی تم جناب حق کو پا سکتے ہو، پھر ہی تم جناب حق کو پا سکتے ہو. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری
ذات آڑے آ جاتی ہے، یہ سب سے بڑا حجاب ہے۔ اگر تم اس حجاب کو ختم نہیں کر سکتے، اس حجاب کو ختم نہیں کر سکتے، اس حجاب کو ہٹا نہیں سکتے، تو پھر تم اس راہ عشق کے کبھی مسافر نہیں بن سکتے، پھر تم اس راہ عشق کے کبھی بھی مسافر نہیں بن سکتے۔ تو جس طرح یہ احساس خلیفہ کو لیلا کے جمال کا مشاہدہ کرنے سے روک رہا ہے، جس طرح یہ خودی کا احساس، اپنی ذات کا احساس، اپنے سٹیٹس کا احساس، اپنے مرتبے کا احساس خلیفہ کو لیلا کے حسن کا مشاہدہ کرنے سے روک رہا ہے اور مانع ہے اور حجاب ہے، جب تک تم مجنوں کی طرح اپنے آپ کو بے خود نہیں بنا لیتے، مدہوش نہیں کر لیتے، دیوانے نہیں بنا لیتے اپنے آپ کو، اس وقت تک تم راہ سلوک کے مسافر نہیں بن سکتے یا راہ عشق پر چل نہیں سکتے، تم اہل اللہ کی شناخت نہیں پا سکتے۔ تو اگر اہل اللہ کی شناخت کرنی ہے، ان کو پہچاننا ہے، تو تمہیں مجنوں جیسی آنکھ چاہیے جو لیلا کے مشاہدے، جو لیلا کے حسن کا مشاہدہ کرتی ہے، تو ایسی آنکھ چاہیے۔ اگر تم اپنی ذات کو فنا کرتے ہو اور بے خود بن جاتے ہو، تو تبھی تم راہ سلوک کے مسافر بن سکتے ہو، تبھی تم راہ عشق کے مسافر بن سکتے ہو، تبھی تم جناب حق کو پا سکتے ہو۔ تو امید ہے کہ یہ شعر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کر لیا ہوگا۔ چلتے ہیں آخری شعر کی طرف، پہلے آپ یہ شعر سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور وضاحت پیش کرتے ہیں۔ ہر کے بیدار رست او در خواب تر، ہر کے بیدار رست او در خواب تر، ہست بیداریش از خوابش بتر۔ جی تو آج کا پانچواں اور آج کی لیکچر کا آخری شعر آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے بیدارست او در خواب تر، ہست بیدار یش از خوابش بتر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں زیادہ بیدار ہے، جو شخص اس دنیا میں زیادہ بیدار ہے، وہ گویا خدا کی طرف سے غفلت کی گہری نیند سو رہا ہے، وہ خدا کی طرف سے غفلت کی گہری نیند سو رہا ہے جو زیادہ بیدار ہے۔ زیادہ بیدار، پچھلے شعر میں اس کا مفہوم بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی گئی کہ بیدار کا معنی کیا ہے، یعنی جو اپنی ہستی کو آگے رکھے، جو اپنے سٹیٹس کو آگے رکھے، جو اپنے مقام و مرتبے کو آگے رکھے، تو وہ بیدار ہے۔ تو اس طرح کی بیداری راہ عشق میں معیوب ہے، اور راہ عشق کے مسافر کے لیے ایسی بیداری معیوب ہے اور بری ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے بیدار است، جو کوئی بیدار ہے یعنی ایسی بیداری رکھنے والا ہے اور راہ عشق کا مسافر ہے اور راہ سلوک کا مسافر ہے اور ایسی بیداری رکھتا ہے، او در خواب تر، تو وہ غفلت میں ہے، تو وہ غفلت میں ہے۔ ہست بیدار یش از خوابش بتر، اس کی یہ بیداری اس کی خواب اور اس کی نیند سے بھی زیادہ بری ہے، بدتر ہے، زیادہ بری ہے۔ اس کی یہ بیداری اس کی خواب اور نیند سے بھی زیادہ بری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ درس دیتے ہیں کہ اگر تم راہ سلوک کے مسافر بننا چاہتے ہو اور اگر تم شیخ کامل کی شناخت پانا چاہتے ہو، تو پہلے اپنی ہستی کو، اپنے وجود کو، اس کی نفی کرو، اس کو ختم کرو، اپنا سٹیٹس، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنا علم، اس چیزوں کو پیچھے رکھو، ان کو نیچے رکھو، پھر اس کے بعد تمہیں شیخ کامل کی شناخت حاصل ہوگی، پھر اس کی معیت اختیار کرو، اس کی قربت اختیار کرو، اس کی سنگت اختیار کرو، پھر تم جناب حق تک پہنچ سکتے ہو، پھر تم جناب حق کو پا سکتے ہو، پھر تم مولا کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی اپنے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لیلا اور مجنوں کے اس واقعہ سے ایک درس دیا ہے جو سالکین کے لیے ہے، جو راہ سلوک کے مسافروں کے لیے ہے، اور جو راہ عشق کے مسافر بننا چاہتے ہیں یا راہ عشق کے مسافر ہیں، ان کے لیے ایک سبق اور درس ہے
تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔